बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे साथियों, मैं आपके सामने आपका भाई आपसे मुखातिब हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको जहाँ भी रखे हमेशा अपने अहल खाना के साथ खुश रखे, और अल्लाह पाक आपको जहाँ भी रखे आबाद रखे। और अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दीन इस्लाम की समझ अता फ़रमाए, और मेरे और आपके प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर अल्लाह पाक हमें चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मेरे दोस्तों, इस दुआ के साथ मैं आपके सामने मेरे और आपके प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत ही प्यारा फ़रमान आपके सामने रखने लगा हूँ। ज़रा गौर से सुनिएगा। और मेरे दोस्तों, मेरे और आपके प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान हमारे लिए इतने ज़रूरी हैं कि इसकी अगर हमें जितना भी अहादीस मुबारका से हम पढ़ें और उन पर अमल करें तो हमारी ज़िंदगी में नुमायाँ रोशनी आएगी। और अल्लाह पाक के कुरान को अगर हम मुताला करें, उसको समझ के पढ़ें, मानों के साथ, तर्जमे के साथ और तशरीह और तफसीर के साथ, तो हमारे लिए रहनुमाई और नूर ही नूर है। मेरे दोस्तों, मेरे और आपके प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स बेनमाजी है, यानी जो नमाज नहीं पढ़ता, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक उसे अपने दुश्मनों की सफ़ में शामिल कर देगा। हमान, क़ारून, फ़िरौन, उमय्या बिन हलफ जैसे बदबख्त इंसानों की सफ़ में बेनमाजी को अल्लाह पाक ला खड़ा कर देगा। और मेरे दोस्तों, जब आप खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे आप कल क़यामत वाले दिन नमाज की वजह से अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मनों की सफ़ में शामिल हो गए, तो फिर ज़रा सोचिए कि तुम्हारा क्या बनेगा। कौन ये ख्वाहिश रखता है, कौन ये चाहता है, कौन चाहेगा कि मैं अल्लाह पाक के दुश्मनों की सफ़ में शामिल हूँ कल क़यामत वाले दिन। मेरे हिसाब से कोई भी ये शख्स ये नहीं चाहेगा कि मैं अल्लाह पाक के दुश्मनों की सफ़ में कल क़यामत वाले दिन खड़ा कर दिया जाऊँ। तो मेरे दोस्तों, नमाज हमारे इस्लाम का बुनियादी रुकन है। नमाज के बग़ैर मेरे हिसाब से हमारी ज़िंदगी नामुकम्मल है। नमाज के बग़ैर जो हम सांसें लेते हैं, ये सांसें मुर्दा हैं, इनका कोई हिसाब किताब नहीं कि किस तरफ जा रही हैं ये सांसें। और जो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं बग़ैर नमाज के, हैरान हूँ मैं उन लोगों से जो बग़ैर नमाज के अपने दिन गुजार रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पे मेरे दोस्तों ज़रा गौर करो कि अगर हम बेनमाजी रहे दुनिया में, खुदा न खास्ता, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का बाजमात नमाज अदा करने की अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। तो अगर खुदा न खास्ता हम बेनमाजी रहे तो कल क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक अपने दुश्मनों की सफ़ में शामिल कर देगा, हमको उनके सामने खड़ा कर देगा। और कुरान पाक में आता है कि जो बेनमाजी होगा ना, तो उसकी वो झुकना चाहेगा कल क़यामत वाले दिन, झुकना चाहेगा, सजदा करना चाहेगा, लेकिन उसकी कमर अकड़ जाएगी, झुक नहीं सकेगा, वो सजदा नहीं कर सकेगा वो, क्योंकि दुनिया में उसने अल्लाह पाक को सजदा नहीं किया, अल्लाह पाक को रुकू नहीं किया, अल्लाह पाक के सामने खड़ा नहीं हुआ। 5 वक्त मुअज्जिन हय्य अला सलाह कहता रहा, लेकिन वो नमाज की तरफ, मस्जिद की तरफ नहीं गया। मुअज्जिन के आवाज़ के होने के बावजूद वो नहीं गया, तो उस दिन अकड़ जाएगी उसकी कमर, और वो अकड़ कोशिश करेगा लेकिन सजदा नहीं कर सकेगा। तो मेरे दोस्तों, ज़रा गौर कीजिए कि कल क़यामत वाले दिन अगर अल्लाह पाक ने हमें अपने दुश्मनों की सफ़ में फ़िरौन, हमान, क़ारून
امیہ بن حلف جیسے بدبخت انسانوں کی صف میں شامل کر دیا تو پھر ہمارا وہاں کہاں کیا بنے گا؟ ان دشمنوں نے تو اللہ پاک کے ساتھ دنیا میں فخر و غرور کیا۔ فرعون کی مثال آپ لے لیں، کتنے ظلم کیے اس نے، زندہ بچیوں کو تیل کے اندر ڈال دیتا تھا، یعنی مرغی جیسے ڈالتے ہیں، کوئی چیز ہم مچھلی ڈالتے ہیں تلنے کے لیے تیل میں، اس طرح پکڑ پکڑ کر اتنا ظلم کیا اس نے۔ وہ کہتا تھا، قرآن کے الفاظ ہیں کہ میں ہی رب ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، اور اللہ پاک نے اس سے بڑی ڈھیل دی کہ ہو سکتا ہے کہ سدھر جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ پاک نے اسے بہت سمجھایا میرے دوستوں، وہ نہ سمجھا۔ قارون کہتے ہیں کہ اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس کی کنجیاں پتہ نہیں کتنی کنجیاں تھیں، اس کے اونٹ مال و مال کے لادے ہوئے تھے، اتنا مال تھا اس کے پاس، لیکن وہ بھی فخر و غرور کیا، اللہ پاک کے ایک نہ مانی، پیغمبروں کو جھٹلایا اور اللہ پاک کی اتنی نافرمانی کی، اتنے ظلم کی اللہ کی مخلوق پر کہ فرعون کو اللہ پاک نے سمندر کے اندر غوطے لگا کر غرق کر دیا۔ اور آج بھی فرعون کی لاش مصر میں پڑی ہے عبرت کے طور پہ، اللہ پاک نے اسے عبرت کا نشانہ بنایا، اور عبرت کے طور پر لوگ اس کے مجسمے کو دیکھنے جاتے ہیں۔ اس نے اللہ پاک کی اتنی نافرمانیاں کی کہ جس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ آپ نے قرآن پاک میں ان کا ذکر پڑھا ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو قرآن پاک میں جو قصہ ہے وہ آپ نے پڑھا ہوگا۔ تو میرے دوستو، ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ہم اللہ پاک کے دشمنوں کی صف میں شامل ہوں۔ ہم میں سے ہر بندہ یہی چاہے گا کہ ہم نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں، تاکہ اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کر کے ہم جنت حاصل کر سکیں۔ وہ تو جہنم کا ایندھن ہے، وہ تو ضرور جانے والے ہیں جہنم میں۔ اس عبرت کے ناک سزا کے ہونے کے باوجود بھی جہنم پھر بھی ان کا ٹھکانہ ہے۔ میرے دوستو، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز کو اپنے سینوں سے لگاؤ، نماز کو پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو اپنے سینوں سے لگا کے اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نماز کو 5 وقت باجماعت نماز ادا کرو، خود بھی ادا کرو، اپنے بچوں کو بھی، اور جو نماز آپ کے دوست احباب رشتہ دار وغیرہ نہیں پڑھتے ان کو بھی سمجھاؤ کہ اللہ کا یہ حکم جس کا 28 مرتبہ قرآن پاک میں ذکر آیا، سب سے زیادہ میرے دوستوں نماز کا اللہ پاک نے ذکر کیا قرآن پاک میں۔ اللہ پاک کو نماز بہت محبوب ہے، اللہ پاک کی پسندیدہ یہ عبادت ہے۔ اس میں دیکھو میرے دوستو، ہم نماز جب پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، کتنے صاف ستھرے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، سمجھو اس نے نہر میں غوطہ، جیسے ایک نہر میں غوطہ، گھر کے سامنے نہر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر گھر کے سامنے ایک نہر بہہ رہی ہے، اس میں اگر صحابہ کرام کو بولا کہ ایک شخص اگر غوطہ لگائے تو کتنا پاک صاف ہو کے نکلے گا، تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور وہ صاف ستھری نہر میں غوطہ لگائے گا تو ضرور پاک و صاف نکلے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 5 وقت وضو کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے نہر میں غوطہ لگایا اور صاف ستھرا ہو کے نکل آیا۔ تو میرے دوستو، اپنی زندگیاں، اپنی جو زندگی میں نمازیں جو قضا ہوئی ان کی واپس کرو، قضا کرو۔ ہر نماز کے بعد فجر سے لے کر عشاء تک فرض نماز قضا، مطلب
فجر کی نماز آپ نے پڑھی تو 2 فرض پڑھ لیں قضا، ظہر کے 4 پڑھ لیں، عصر کے 4 پڑھ لیں، مغرب کے 3 پڑھ لیں، عشاء کے 4 پڑھ لیں اور وتر پڑھ لیں۔ ہر نماز کے ساتھ اگر آپ قضا واپس کریں گے تو جو زندگی کی آپ کی نمازیں انشاءاللہ وہ پوری ہو جائیں گی۔ ہر ایک نماز کا حساب آپ نے دینا ہے میرے دوستو، جو نماز آپ نے قضا کی اس کا حساب کتاب دینا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل قیامت والے دن اللہ پاک کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو، پرسرات سے بجلی کی طرح گزار دیا جائے ہمیں، حوض کوثر کا پانی پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے ہاتھوں سے پلائے پئیں چائیں، اور اللہ پاک کے عرش کا ٹھنڈا سایہ آپ کو نصیب ہو، اور قیامت کی ہولناکیوں اور قبر کے عذابوں سے اگر بچنا چاہتے ہو میرے دوستو، تو نماز کو ایسے سمجھ لو جیسے ہم نے کچھ بھی ہو جائے، بارش لگی ہو، طوفان آ جائے، مطلب جو مرضی ہو جائے، نماز قضا نہیں کرنی۔ میرے دوستو، نماز کو اپنے اوپر ایسے لازم کر لو جیسے ہم نے کھانا نہیں کھانا، بھوکا رہنا ہے لیکن نماز قضا نہیں کرنی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ تمام دوستوں کو ہمیشہ 5 وقت کا نمازی بنائے۔ اور یہ بات میری پھر یاد رکھنا، نماز نہیں پڑھو گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ پاک اپنے دشمنوں کی صف میں آپ کو شامل کرے گا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو لازمی بات ہے پھر آپ کا ٹھکانہ بھی جہنم ہی ہوگا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ وہ جگہ ہے، بری جگہ ہے ٹھہرنے کی۔ میرے دوستو، جہنم میں بری جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمائی، اس بری جگہ سے خود بھی بچو، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جہنم کی آگ سے خود بھی بچو اور اپنے اہل خانہ کو، اپنے خاندانوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بھی بچاؤ۔ میرے دوستو، اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں اور اس کو آگے شیئر کر دیں تاکہ تمام میرے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام دوستوں کو حامی ناصر ہو، اللہ نے کے بعد۔